تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ توحید کے معنی ایک تو یہ ہے کہ رب کو یا خدا کو ایک مانا جائے، اور دوسرا اس کو صفات میں یکتا اور بالکل ایسا مانا جائے کہ جو صفات اس کے اندر ہے وہ صفات کسی دوسرے میں نہیں ہے۔ بالکل۔ تو توحید کا عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ توحید کا عقیدہ تو بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ توحید نہ ہونے سے انسان کفر کی طرف جائے گا، کافر کہلائے گا۔ صحاح ستہ کی 6 کتابیں ہیں، جس میں مسلم شریف دوسرے نمبر پہ ہے بخاری کے بعد۔ امام مسلم نے کتاب الایمان کے تحت ایک عنوان لکھا ہے، جو شخص توحید کی حالت پر انتقال کرے گا وہ بہر صورت جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے توحید ضروری ہے۔ اب اس کے تحت انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے، اور حدیث صحیح ہے بالکل۔ من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ وہ شخص جس کو موت آ جائے اور وہ یہ جانتا ہو، یعلم و جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو وہ باہر صورت گناہوں کی سزا پا کے جنت میں جائے گا۔ تو توحید کا عقیدہ تو بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید نہیں ہوگی انسان کافر ہو جائے گا، کفر کی طرف چلا جائے گا۔ اب ضروری ہے کہ توحید خالص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ کہ لفظ استعمال کیا مخلصین لہ الدین، دین میں خالص رہو، شرک سے بچو۔ تو وہ توحید جو شرک سے بچائے وہ تو جنت کے لیے ضروری ہے۔ توحید نہیں ہوگی تو آدمی جو ہے کافر ہو جائے گا، حدیث سے بالکل واضح ہو رہا ہے۔ ایک جگہ غالب نے لکھا ہے، مشہور شاعر مرزا غالب، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ اب اس میں کیا ہے، 2 لفظ بڑے قابل غور ہیں، ہنر اور یکتا۔ آدمی جب کسی ہنر میں یکتا ہو جائے تو منفرد ہو جائے، سب سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کی یکتائی ہے توحید کے اندر شامل۔ آپ نے یکتا نہیں مانا، ایک تو مان رہے سب۔ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں خدا کو ایک نہ مانا جاتا ہو۔ غیر مسلم کہتے ہیں ایشور ایک ہے، انگریز کہتا ہے گاڈ از ون، فارسی میں خدا ایک ہے۔ تو ایک تو سبھی مانتے ہیں، یکتا اور یگانہ ماننا اور اکیلا ماننا ضروری ہے۔ اکیلے کا مطلب ہے منفرد، سب سے منفرد ہے اللہ کی ذات اور صفات۔ تو اللہ کو اکیلے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ دعا کرنے میں، پکارنے میں، مدد کے لیے پکارنے میں، حاجت روا سمجھنے میں، مشکل روا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، منفرد ہے اپنی ذات میں اور صفات میں۔ یہ توحید ہے۔ آپ نے اس کو یگانہ مانا، یکتا مانا، ایک مانا، اکیلا مانا۔ ڈکشنری میں جہاں بھی ان الفاظ کے معنی وہاں اکیلا پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اکیلا، یکتا، یگانہ، ایک تو کم لکھا گیا، ایک تو وہ ہے ہی۔ تو اسی توحید کا ماننا تو بہت ضروری ہے تاکہ آدمی جنت کی طرف چلے اور دوزخ سے بچے۔ اور توحید خالص ہونی چاہیے۔ خدا ایک ہے، اس ضمن میں قرآن کیا دلائل پیش کرتا ہے؟ جی، خدا ایک ہے، اس ضمن میں قرآن کیا دلائل پیش کرتا ہے؟ اچھا، اس میں تو دلائل سے بھرا پڑا ہے قرآن۔ ایک تو تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کائنات کی تخلیق، انسانوں کی تخلیق
اور تمام چیزوں کی تخلیق وہ ایک ہی کر سکتا ہے، سب نے مل کے کر سکتے ہیں، تو وہ صرف اللہ ہے۔ خلق السماوات والارض خلق اللیل والنہار، کیونکہ اگر دو ہو جائیں گے تو دو کے فیصلے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک کہے گا کہ ابھی تو رات ہے، ابھی دن نہیں ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا دن ہے رات نہیں ہونی چاہیے، سورج نہیں نکلنا چاہیے اب نکلنا چاہیے۔ یہ صحیح مقصد ہے کہ سارا نظام درہم برہم، اس لیے یہ ضروری ہے کہ خدا کو، اللہ کو ایک مانا جائے۔ پھر اس کی قدرت تقسیم اگر ہو گئی تو پھر آدمی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ مکمل اس کو قدرت حاصل چاہیے۔ اللہ کو حاصل ہے قدرت، حالات کو بدلتا ہے، تقدیروں کو جو ہے وہ بدل دیتا ہے، دلوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ علم اس کا کتنا ہے، ذرے ذرے کا علم ہے اس کے پاس۔ تو ایک ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ایک کے ساتھ پھر یکتا اور یگانا، تو قرآن نے یہ دلائل دیے ہیں کہ مانو ایک اور اس طرح سے مانو۔ ایک آیت ہے کیف تکفرون باللہ، سورہ بقرہ غالباً آیت نمبر 28 ہے۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں صفت استفہام انکاری۔ استفہام تو ہے مگر انکاری ہے، یعنی اس میں انکار شامل ہے کہ تم اللہ کا انکار نہ کرو۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار، یعنی اسی توحید کو کیوں نہیں مانتے، اس کو ایک کیوں نہیں مانتے، ایکتا کیوں نہیں مانتے۔ اب آگے دلائل دیکھیں کتنے مضبوط ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو مردہ تھے، جان کہاں تھی تمہارے اندر، نطفے کی شکل میں تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ کتنا بڑا احسان اللہ کا ہے کہ آدمی زندہ ہو کر زندگی کے تمام فائدے اور لذتیں اور آرام حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو بھول جاتا ہے۔ تم مردہ تھے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل پھر فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تم کو زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت کے حوالے کرے گا۔ اس کو قدرت حاصل ہے، ہر انسان کی موت لکھی ہوئی ہے، مرنا ہے اس میں۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیے یہ دلائل ہیں ایک ماننے کے، یکتا ماننے کے، یگانہ ماننے کے۔ انسان جب مردہ ہے اس کو زندہ کرنے والا اللہ تعالیٰ، اس کو زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ، اس کو واپس موت سے امکنار کرنے والا اللہ تعالیٰ، اسے زندہ کرنے والا اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ یہ دلائل ہیں اس کے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں اللہ نے یہ دلیل دی ہے۔ ایک سورہ روم میں آیت نمبر 40 ہے، اس میں بتایا کہ تم جو شریک ہیں تمہارے تو ان کو کیسے شریک کرتے ہو، جبکہ ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے اس قسم کی کہ وہ مردے کو زندہ کرے یا قیامت برپا کر دے اور حساب کتاب لے۔ وہ تو ایک اللہ ہی ہے بس جو اس طرح کے صفات رکھتا ہے۔ تو اس لیے خدا کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، یکتائی کے ساتھ، یہ قرآن میں بہت دلائل بکھرے پڑے ہیں۔ صفت علم، صفت قدرت، یہ ان صفات کی روشنی میں ہم پہچان سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کلیئر کی ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اس کے جیسی نہیں ہے، اس کے مماثل نہیں، کوئی بھی چیز۔ اس میں سب آ گئے، رسول، پیغمبر، نبی، ولی، نیک صالح لوگ سب آ گئے، اس کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے عبادت اسی کی کرو، اسی کو پکارو۔
یہ اس کے دلائل قرآن میں موجود ہیں، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں